اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ عز وجل فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اچھی طرح علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے گناہوں کی اور اپنے مسلمان مومنوں کے لیے استغفار کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو لفظ بیان کیا ہے فاعلم، فاعلم سے ابتدا کی ہے، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ علم پہلے اور معلوم بعد میں، ہر چیز بعد میں ہے، سب سے پہلے علم ہے۔ عموماً کئی محدثین اپنی کتاب کی ابتدا کتاب الطہارہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ کام طہارت سے شروع ہوتا ہے، پھر اذان اور پھر نماز یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بعض محدثین اپنی کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان سب سے پہلے، نماز تو بعد میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بدء الوحی سے اپنی کتاب کی ابتدا کرتے ہیں، علم سے ابتدا کرتے ہیں کہ شریعت کی ابتدا تو وحی کے نزول سے ہوئی تھی نا، باقی کام سارے بعد میں ہیں، ایمان بھی بعد میں ہے۔ تو اس پر استدلال یہ کیا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، باب ہے کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا، آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا، آپ نے کہیں جانا ہے تو پہلے اس کا ایڈریس معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ تو آپ کو کوئی بتایا کہ فلاں حکیم فلاں شہر میں ہے اور آپ ایسے منہ اٹھاؤ چلے جاؤ، اور وہاں پر کچھ بھی نہ، آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس کا ایڈریس کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے، گلی نمبر کیا ہے، وہاں آج کل ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ علم پہلے اور حرکت بعد میں، علم پہلے اور قول بعد میں۔ تو علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا علم حاصل کرو۔ تو ثابت ہوا کہ توحید کا علم حاصل کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ توحید کو سمجھنا، عقیدہ درست ہونا، یہ سب سے ضروری ہے۔ جتنا بھی گناہ گار ہو، توحید میں پکا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو کبھی نہ کبھی یا اللہ معاف کر کے جنت دے دے گا، یا سزا دے کر جنت دے گا ضرور۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اور وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک روایت میں اعلی ما کان من العمل، عمل اس کے جیسے بھی ہوں، مطلب یہ کہ چور بدکار بھی ہو تو چاہے اللہ سزا دے کر جنت دے دے، چاہے بغیر سزا کے معاف کر کے دے دے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو جو شخص دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے قول یا عمل سے اس کی نفی نہیں کرتا، مثلا ایک شخص کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، تو اس نے نفی کر دی، اپنے قول سے اس نے نفی کر دی۔ ایک کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، پھر کہتا ہے میں نہیں لاتا ہوں، تو اس نے نفی کر دی اس کی۔ تو قول یا عمل سے اس کی نفی نہ کرے، دل سے کلمہ پڑھا ہو تو پھر اس کے عمل کی کمزوری ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے جہنم سے نکال لیا جائے گا، جائے گا تو نکالا جائے گا نا، داخل ہوگا تو نکالا جائے گا نا، تو توحید والے نکال لیے جائیں گے۔ تو اس کا علم حاصل کرو۔ پھر علم جو ہے یہ 100% سچی معلومات کو علم کہتے ہیں۔ 99% ہو، 1% شک ہو اس میں، وہ علم کی ڈیفینیشن سے نکل جاتا ہے، وہ ظن غالب گمان بن جاتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو 100% ہو، اور 100% کون سا علم ہے؟
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا علم ہے۔ باقی جتنے سائنسی تجربات ہیں وہ 100% نہیں ہوتے، اکثر اوقات درست ثابت ہوتے ہیں لیکن کتنی بار وہ غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ آئے دن سائنسدان اپنے تجربات بدلتے رہتے ہیں، اپنے موقف بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں اور اس کی دی ہوئی معلومات اٹل ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس لیے جو شخص طب پڑھتا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے، نان میڈیکل پڑھتا ہے، وہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھتا ہے، وہ اور دوسرے علوم پڑھتا ہے، اس کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میڈیکل پڑھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں، انجینئر بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں، تو وہ علم پھر یہ کیسے ہو سکتے ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہو؟ تو جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ ہے اللہ کے دین کا علم۔ پھر اس کے دو لیول ہیں، ایک ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایک وہ لیول ہے جو چند مسلمان سیکھ لیں، عالم بننے کا علم، مفتی بننے کا علم، قاضی بننے کا علم، اتنے لوگ ہوں کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوتے، باقیوں پر فرض نہیں ہوتا۔ لیکن جب اتنے لوگ بھی نہ ہوں، قلت الرجال ہو، لوگوں میں علماء کی کمی ہو جائے، تو پھر ساری قوم گناہ گار ہوتی ہے۔ ان کو اپنی اولادوں کو دین کا علم پڑھانا چاہیے۔ تو جس لیول کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے واجبات کا علم۔ آپ پر کون کون سے عقائد سیکھنا واجب ہے، یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ آپ پر واجب ہے پاک رہنا، آپ پر واجب ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج خیرات، جو آپ پر واجب ہیں ان کو سیکھنا بھی واجب ہے، کیونکہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نماز نہیں آتی مگر وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں آتی ان کو، وہ خواہ کی شرم ہے شیطان کی بتائی ہوئی، ورنہ دین کے علم میں تو نہیں شرمانا چاہیے۔ تو وہ سیکھتے نہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ يَسْمَعُ بِي ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ۔ کوئی یہودی یا عیسائی صرف میرے بارے میں اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ نبی محمد بھی کوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھ کر تحقیق کر کے عقیدہ اور عمل نہ سیکھے، سستی کرے تعصب میں یا بغیر تعصب کے، تو اس کا یہ ادھر قبول نہیں ہوگا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ادھر اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اس کو آگے بڑھ کر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے ان کو، ورنہ اللہ آگ میں ڈالے گا، ان کا ادھر قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے علاقے میں تو کوئی عالم دین آیا نہیں تھا ہمیں بتانے کے لیے، یہ ادھر قبول نہیں ہوگا۔ اور آج کل نیٹ نے اور میڈیا نے ہر گھر میں بات پہنچا دی ہے کہ اسلام بھی کوئی دین ہے اور محمد بھی کوئی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رہی صحیح کسر ان ظالموں نے نکال دی ہے جو آپ کی گستاخی کرتے، خاکے چھاپتے اور قرآن کو جلاتے ہیں۔ ایشو بن جاتا ہے، کیا ہوا جی وہ مسلمانوں کی کتاب جلا دی، سب پتہ چل گیا نا مسلمان کوئی ہے، تو ان کا نبی جس کے خاکے بنائے وہ کون ہے، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چل گیا نا وہ بھی کوئی ہے، تو یہ اتمام حجت ہو جاتی سب پر، اب کسی کا ادھر قبول نہیں ہوگا۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھے طریقے سے علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نازل کرنے کا علم ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ والے بھی بتاتے ہیں
تو قرآن کہتا کسی کے پاس علم نہیں، تو وہ میں بات شروع میں بتا چکا کہ جو 100% درست معلومات ہوں وہ علم ہوتا ہے، اور جو اندازے ہوں اور وہ غلط بھی نکلتے ہوں وہ علم نہیں ہوتا، وہ گمان ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس گمان ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں معلومات تو بے شمار ہیں، بس صرف اتنا جاننا کہ بچہ ہے کہ بچی ہے یہ تو علم کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ بارش نازل ہوگی، اکثر اوقات ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے، ان کے پاس مشین ہے، اوپر ہوا کی سپیڈ اور اس میں نمی کی دیکھتی ہے، بتاتی ہے، ساری معلومات برطانیہ میں جمع ہوتی، وہاں سے برطانیہ میں یا امریکہ میں، یہاں اس ریجن کی ساری معلومات ممبئی میں جمع ہوتی یا دلی میں جمع ہوتی، وہاں سے یورپ میں جاتی ہیں۔ تو وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ ہوا اس ڈائریکشن کو اتنے پانی کے ساتھ اتنی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، تو یہ بارش والی ہے، بادل بارش والے ہیں یا نہیں، اور یہ کتنی سپیڈ میں کس جگہ پہ کس دن پہنچے گی، تو وہاں وہ کہہ دیتے ہیں جی بارش کا امکان ہے۔ تو کئی بار اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چینج کر دیتا ہے، ان کی پیشن گوئی غلط ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کی غلط ہو جاتی ہے تو یہ علم نہ ہوا، علم وہ ہوتا ہے جو پرفیکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔